بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملک شام کا تعارف و فضائل کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، حضرات انبیاء کرام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام اور دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی خبر و بشارت دے دی تھی۔ ان قریب شام فتح ہو جائے گا، چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے اسلام کو بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موطا کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس زمین پر تشریف لائے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کی سبب سام کی سین کو شین میں تبدیل کر دیا گیا۔ کسی علاقے و خطے کی فضیلت اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاصیت اور رفعت کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیا ہو، اور ملک شام بھی ایسا ہی ملک ہے کہ کثیر احادیث مبارکہ اس کی فضیلتوں کو واضح کرتی ہیں۔ اسی مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقہ یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ یہ علاقہ قیامت سے پہلے اسلام کا مضبوط قلعہ و مرکز بنے گا۔ ملک شام کے شہر حلب کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے، جو روایات کے مطابق 5000 سال قبل مسیح سے آباد ہے۔ یہ شہر شام کے سب سے گنجان آباد اپنے ہم نام صوبے کا دارالحکومت ہے اور ترکی سرحد سے 45 کلومیٹر دور ہے۔ شامی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2004 میں شہر کی آبادی 20 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ جزیرہ عرب کے بعد اگر کوئی خطہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہاں اصحاب رسول کی سب سے بڑی تعداد ہے تو وہ شام ہی ہے۔ ہاں جگہ جگہ انبیاء مدفون ہیں جو کہ مخلوق میں برگزیدہ ترین ہیں، یہاں پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو کہ انبیاء کے بعد برگزیدہ ترین ہیں، جہاں تک تابعین اور ان کے بعد کے ادوار کے اولیاء، صلحاء، ائمہ، علماء، شہداء اور مجاہدین اور مسلم شخصیات کا تعلق ہے تو خطہ شام کے حوالے سے تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ یوں سمجھیے شام ہمیشہ ہیروں اور موتیوں سے بھرا رہا۔ اسلامی فتوحات سے پہلے دراصل شام ہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پایہ تخت رہا۔ یہیں سے بیٹھ کر رومن سیزر ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ایک بڑے خطے پر قائم اپنی امپائر کا انتظام و انصرام کرتا تھا، جو اس جگہ کی جغرافیائی اہمیت کی ایک دلیل ہے۔ ارض مقدس شام کا ایک حصہ اس وقت آگ و خون کی لپیٹ میں ہے۔ یہ سلسلہ 2011 سے شروع ہوا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ 5 سالوں میں 2.5 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں
شہری مصر، لبنان، عراق، اردن، ترکی اور سعودی عرب میں آباد ہیں۔ شام کے اکثر شہروں میں توپوں، بموں اور میزائلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی گئی، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا